بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں مختار کاظمی۔ تبدیلی کا جنون بالآخر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں صاحب کے عہد حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ 3 سال اور 8 ماہ اقتدار میں رہنے کے بعد ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور وہ کامیاب ہو گئی، جس کے بعد وہ ملک کے وزیر اعظم نہیں رہے۔ تو تبدیلی کا نعرہ مار کر تبدیلی سرکار جس اقتدار میں آئی تھی، اس اقتدار کا، اس عہد کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کے عوام کی مشکلات کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، جو کہ اب سابق وزیر اعظم ہو چکے ہیں، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد 174 ووٹوں سے کامیاب ہوئی، اور اپوزیشن نے حکومت کے سابقہ حلیفوں اور اپنے موجودہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر خان صاحب کو قومی اسمبلی کے ایوان سے باہر نکال دیا۔ ویسے تو خان صاحب یہ کہتے تھے کہ وہ میچ کا آخری بال تک مقابلہ کریں گے، لیکن انہوں نے یہ میچ کھیلا ہی نہیں۔ خان صاحب ایوان کے اندر آئے ہی نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ خبر اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ نواز شریف جو ہے وہ جا رہے ہیں سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے، اور سعودی عرب سے وہ براہ راست پاکستان واپس آئیں گے۔ سعودی عرب سے وہ لندن واپس نہیں جائیں گے۔ تو یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں۔ تو اب حکومت کے بہت سارے وزراء اور خود خان صاحب کا نام ECL میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ وہ بیرون ملک نہ جا سکے۔ تو ظاہر ہے یہ مکافات عمل ہے۔ آج کل آپ نے لوگوں سے حساب لیا، آج آپ نے لینا ہے۔ ان کو ڈر ہے کہ شہباز شریف ان کے خلاف انتقامی کارروائی کریں گے، لیکن شہباز شریف نے جو خطاب کیا وہ بڑا زبردست خطاب تھا، اور انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ وہ کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر صبح اب 11 بجے ہوگا، جس میں کاغذات نامزدگی 2 بجے تک جمع ہوں گے، اور اس کے بعد نئے قائد ایوان کا انتخاب ہوگا۔ اسپیکر یاز صادق یعنی اس وقت وہی نئے قائد ایوان کا انتخاب کرنے کے لیے جو اجلاس ہوگا اس کو پریزائڈ کریں گے، کیونکہ اسد قیصر اور قاسم سوری استعفیٰ دے چکے ہیں، اور اب وہ قومی اسمبلی کا اجلاس کنڈکٹ نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد 174 ووٹوں سے کامیاب ہو گئی، جبکہ ان کے اپنی جماعت کے لوگ ایوان سے بھاگ گئے، سوائے علی محمد کے، جن کو یاز صادق نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں خطاب کا موقع بھی دیا، جس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ انہیں خطاب کا موقع نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو یہ پارلیمانی روایات کے عین مطابق ہے، جس میں یاز صادق نے نہ صرف جانے والے اسپیکر کو خراج تحسین پیش کیا، ان کی خدمات کو سراہا، بلکہ حکومت کو نئے سیٹ اپ میں شیئر بھی دیا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ اور کل کا سارا دن پوری قوم نے تماشا دیکھا کہ کس طرح وزراء نے لمبی لمبی تقریریں کی اور قوم کو ایک فرضی خط کے بارے میں کنونس کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی انہوں نے ووٹنگ کرانے سے انکار کر دیا، اور آنیاں جانیاں یہ سب جاری رہی، یعنی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے تحریک عدم اعتماد پیش نہ ہو۔ تو حکومت پوری کوشش کر رہی تھی اور اپنے تمام داؤ پیچ لڑا رہی تھی، اور خاص اب بنی گالہ میں بیٹھ کے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے اس تمام عمل کو مانیٹر کر رہے تھے۔ صبح سے لے کے شام تک انہوں نے کوشش کی کہ وہ کوئی ایسا کارڈ نکال لیں اپنی جیب سے جس کے باعث وہ اپنی حکومت بچا سکیں، لیکن پھر اس کے بعد آخری وقت پر کھلنے والی سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ساری گیم پلٹ دی۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جب ایکشن میں آئی، اس وقت ایکشن میں آئی جب حکومت کی نیت کا اندازہ ہو گیا کہ حکومت کسی بھی طریقے سے تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ نہیں کرانا چاہتی۔ تو سپریم کورٹ نے ہفتے کے روز تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کے لیے حکم دے رکھا تھا، جس کی مدت رات 12 بجے ختم ہو رہی تھی، لیکن حکومت نے 2-3 بار لمبے سیشن کرنے کے بعد اجلاس کو ملتوی کیا، اور یہ اندیہ دیا کہ وہ کسی بھی طریقے سے ووٹنگ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے بعد پھر اسلام آباد کے اندر بہت ساری ہلچل مچ گئی، بہت ساری قیاس آرائیاں اور چہم گوئیاں شروع ہو گئی۔ خان صاحب نے 9 بجے کابینہ کا اجلاس بلایا، اور یہ مارکیٹ کے اندر خبر تیزی سے فلوٹ کر گئی کہ وہ کوئی بڑا کارڈ کھیلنے والے ہیں، یعنی وہ آرمی چیف کو ہٹائیں گے، جس کے بعد صورتحال مکمل طور پر یکسر طور پر بدل جائے گی، اور وہ اپنے کسی پرانے دوست کو، کسی پرانے رفیق کو، یا اس دوست سے فیض یاب ہونے کے لیے انہیں آرمی چیف بنانے کا اعلان کر کے وہ پوری گیم پلٹ دیں گے۔ لیکن خان صاحب نے نعرے تھے، پھر وہ نعرے انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر مارے تھے، اور پھر اقتدار میں آنے کے بعد بھی مارے۔ ان سے ایک بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ جو خان صاحب کہتے ہیں وہ کبھی کرتے نہیں ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں وہ کبھی کہتے نہیں ہیں۔ تو خان صاحب نے جتنے بھی نعرے اور یعنی جتنی دھمکیاں دیں
وہ دھمکیاں سوائے اس بات کے اور کچھ نہیں نکلا کہ انہوں نے سیاسی طور پر خودکشی کر لی ہے۔ اگر وہ عزت و وقار کے ساتھ چلے جاتے اور یعنی اقتدار کو چھوڑنے کے لیے بھی ایک گریس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خان کی گیم دو ماسٹر سٹروک نے پلٹی، ایک عدالتوں نے جب رات گئے اپنے دروازے کھول دیے، اور دوسرا جب قیدیوں والی وین پارلیمنٹ کے باہر پہنچا دی تو پھر سمجھے حکومت کا ترا ہی نکل گیا، اور حکومت نے ڈر کے مارے سب کچھ سرنڈر کر دیا۔ خان صاحب سے تو اتنا نہیں ہو سکا کہ پارلیمنٹ کے اندر آ کر وہ تقریر کر لیتے یا مقابلہ ہی کر لیتے۔ وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے فیض فیض کا، جس دھت سے گیا کوئی مقتل میں وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں۔ تو خان صاحب نے وہ سج دھج اور وہ اپنا جو گریس انہیں دکھانی چاہیے تھی جس سے وہ اپنا سیاسی قد کاٹ بلند کر سکتے تھے، وہ تو نہیں کیا۔ اس کے برعکس انہوں نے ایک قوم کے لیے مثال پیدا کی، وہ پچ کے اوپر لیٹ گئے، وہ وکٹ کے اوپر لیٹ کے انہوں نے اتنی پلسیٹیاں ماری اور اتنا کچھ کیا کہ یعنی انہوں نے قوم کے لیے یہ مثال چھوڑی، اس قوم کے نوجوانوں کے لیے مثال چھوڑی، اور وہ مثال انہوں نے چھوڑی کہ جب میچ ہار جاؤ تو وکٹ سے اٹھنا نہیں، لیٹ جاؤ اور اس کے اوپر لوٹنیاں لو، پچ اکھاڑ دو، وکٹیں اکھاڑ دو اور کب وکٹ کھود دو۔ تو یہ ساری مثالیں انہوں نے اس قوم کے لیے یعنی چھوڑ کے وہ گئے ہیں۔ خان صاحب کے ووٹر سپورٹر ان سے اس بات کی توقع تو کر رہے تھے کہ یا تو خان صاحب مقابلہ کریں گے تو ان کے پاس کوئی ایسا پلان اور ایسی کوئی صورتحال ہوگی جس سے وہ تمام صورتحال سے نکل سکیں گے، لیکن آخری وقت میں ان کی جیب سے ایک ہی کارڈ نکلا اور وہ تھا شناختی کارڈ۔ اب شناختی کارڈ والی بات مجھے اس لیے دوبارہ کرنی پڑ رہی ہے کہ خان صاحب کی جیب سے ان کی پٹاری سے نکلنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا تھا، اور آخری وقت میں بھی انہوں نے لیڈر کا جو ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ نہیں شو کیا، اور انہوں نے اپنی بجائے اسپیکر قومی اسمبلی کا استعفیٰ دلا دیا، ڈپٹی اسپیکر استعفیٰ دے دیا، اور اٹارنی جنرل استعفیٰ دے کے چلے گئے، گورنر استعفیٰ دیتے پھر رہے ہیں، اور ان کے اپنے جو پرسنل سیکرٹری تھے یعنی پرنسپل اسٹاف افسر اعظم خان، ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ 3 ہفتوں کی چھٹی پر بیرون ملک چلے گئے ہیں، اور جانے سے پہلے انہوں نے اپنا تبادلہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں کرا لیا ہے۔ تو خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس جس کو انہوں نے یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا تھا، وہ یونیورسٹی اب انہوں نے خالی کر دی ہے اور اپنے گھر بنی گالہ منتقل ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان سب کے نام ECL میں ڈالے جائیں۔ اس پورے معاملے میں، اس پوری صورتحال میں جو اہم شخصیات تھی وہ منظر عام سے غائب رہیں، جن میں فواد چودھری، شیخ رشید وغیرہ شامل ہیں۔ خان صاحب کے پاس آخری وقت میں کچھ 40-50 اراکین اسمبلی رہ گئے، اور پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر جب انہیں شکست نظر آئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کی قربانی دینا بہتر سمجھا اور اپنی وکٹ بچانے کی پھر بھی کوشش کی۔ تو انہوں نے ایک بدترین مثال کی اقتدار سے چمٹے رہنے کی، جس نے ان کے سیاسی قد کو چھوٹا کیا ہے، نہ صرف چھوٹا کیا بلکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سیاسی طور پر خودکشی کر لی ہے، اور وہ جس خط کے معاملے کو لے کر بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ آلموسٹ بیانیہ بننے کی طرف جا رہا تھا، لیکن جس طرح انہوں نے ٹائم بانٹ کرنے کی کوشش کی، ٹائم گین کرنے کی کوشش کی، اور جس برے طریقے سے وہ اقتدار سے چمٹے رہے، اس سے ان کے کیریئر کے اوپر بہت بدنما داغ اور دھبے لگ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب اب ایکس ہو گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ان سے اب وہ سوالات نہیں کیے جا سکتے جو سوالات ان سے حکومت میں رہتے ہوئے کیے جا سکتے تھے، لیکن ان کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں، بہت سارے سکینڈلز ہیں، اور اسی ڈر سے انہوں نے کوشش کی آخری وقت میں کہ انہیں ایک NRO مل جائے، اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ ان کو کم از کم اگر اداروں کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہ آیا تو وہ آرمی چیف کو ہٹا دیں یا کوئی اور بڑا قدم اٹھا سکیں، لیکن وہ کہتے تو ان کے بارے میں بہت سے دوست دعویٰ کرتے تھے کہ خان اتنا بہادر نہیں ہے، اندر سے بڑا بزدل آدمی ہے۔ تو اس بات کو لوگ نہیں مانتے تھے کہ ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ ایک لائف سٹائل یہ شو کرتا ہے کہ بڑے بہادر آدمی ہے، اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے میں گھبرانا نہیں، میں کھڑا رہوں گا، میں لیٹوں گا نہیں، میں آخری بال تک لڑوں گا۔ تو یہ سارے دعوے نعرے ان کے کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں، اور آخر میں وہی نکلے ہیں، یعنی اندر سے وہ بزدل ہی نکلے ہیں، اسی طرح کے نکلے ہیں جو لطیفہ شیر، چوہے اور انگلی والا لطیفہ ہے۔ تو شیر نے تنہائی میں دیکھ کے کہا تھا کسی نے دیکھا نہیں، تو مزہ بڑا آیا۔ تو غرور، تکبر اور نخوت، اور یعنی جتنا بدترین یہ دور رہا، یہ اس کو اگر تحریک انصاف ان فیوچر اس بات کا امکان ہے کہ تحریک انصاف اگر اپنی اصلاح کر لے اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لے تو وہ دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں۔
اس وقت اپوزیشن اتحاد کو 13-14 جماعتوں پر مشتمل ہے، جس میں مختلف بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے لوگ موجود ہیں، تو ان کا ایک لمبے عرصے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر رہنا انتہائی مشکل اور تقریباً ناممکن ہے، اور کل کوئی نہیں جماعتوں نے آپس میں الیکشن بھی لڑنا ہے۔ تو خان صاحب اگر گریسفلی نکل جاتے اور اپنی عزت بچا لیتے تو ان کے پاس بڑا چانس تھا کہ اپوزیشن کے اوپر یہ داغ لگ جاتا کہ وہ اپنا اتحاد برقرار نہیں رکھ سکی، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آئی اور ان کو آخری وقت تک کسی نے سمجھ نہیں دیا، تو بالآخر وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو کر اپنے گھر جا بیٹھے ہیں۔ تو یہ بھی قدرت کا مکافات عمل ہے کہ آدھی رات کے وقت نواز شریف کے خلاف عدالتیں کھلتی تھیں اور عدالتیں لگتی تھیں، تو آج قدرت نے وہ عمل بھی مکافات عمل کی صورت میں لوٹا دیا ہے، تو اس پر کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی کرامات ہیں۔ نواز شریف نے بڑا سخت اور کڑا وقت دیکھا جس میں نواز شریف کو عدالت سے نکالا گیا تھا اور عدالت نے انہیں نااہل قرار دیا تھا، تو انہوں نے اس طرح اقتدار کے ساتھ چمٹا رہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، نہ انہوں نے آئین اور قانون کی اور عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے اور اپنے گھر یعنی لاہور کی طرف وہ آگے تھے۔ ہاں صاحب نے تھے جناب وہ وینڈ پائے نے کہ اللہ کی پناہ، اور اب انہیں اگلے کہتے تھے میں نکلا تو بڑا خطرناک ہو جاؤں گا، تو اب ان کے لیے خطرناک کا چیلنج ہے۔ انہوں نے آج شام کو بعد از نماز عشاء اپنے لوگوں کو کال دی کہ باہر نکلے تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ نکلتے ہیں۔ آج جب پارلیمنٹ میں اندر تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی تھی تو اس وقت باہر چند لوگ ان کے آئے مظاہرہ کرنے کے لیے، تو ایک آدھ خاتون اس مظاہرے میں گرفتار ہوئی، یعنی 2-4 لوگ ہی نکلے حکومت کے خاتمے پر، جس حکومت کو خود توڑے جانے پر، یعنی خاص طور پچھلے دنوں جب ایک غیر قانونی عمل کے ذریعے، غیر آئینی عمل کے ذریعے صدر مملکت کو ایڈوائز کر کے اسمبلی توڑ دی تھی، تو اس وقت پورے ملک میں جشن منائے گئے تھے، اور جشن ان لوگوں نے منائے تھے جن کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر ہماری حکومت گئی تو امریکہ کی وجہ سے جائے گی، تو خان صاحب نے خود اپنی حکومت ختم کی، اس وقت جشن منائے جا رہے تھے، اور آج جب انہیں پارلیمنٹ نے بے توقیر کر کے نکالا ہے تو اب سامسونگ گیا اور سوگ کا سمے ہے۔ وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا دھارا ہے، اور تاریخ اسی طرح ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، آج آپ حکمران ہیں کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے، اور یہ جو اقتدار ہے اسے کرائے کا گھر تصور کیا جاتا ہے جہاں پہ ہر مکین کو ایک مدت تک کے لیے رہنا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے تمام وزرائے اعظم کبھی بھی اپنے اقتدار کی مدت مکمل نہیں کر سکے، اور ہر وزیر اعظم 4 سال یا 4 سال سے کم عرصے میں فارغ ہوا ہے۔ پچھلی 2 حکومتوں نے 5 سال اپنے اقتدار کی مدت مکمل کی، لیکن اس دوران ان کے 2 وزیر اعظم نے حکومت کی۔ زرداری صاحب کے دور حکومت میں گیلانی صاحب کو فارغ کیا گیا، تو ان کی جگہ راجہ پردیشم نے باقی ماندہ مدت بحیثیت وزیر اعظم مکمل کرائی، اور نواز شریف کو جب نکالا گیا تو شاہد خان عباسی نے بحیثیت وزیر اعظم وہ مدت مکمل کرائی۔ تو جیسے ہی فارغ ہوئے ہیں عمران خان صاحب، اور تو ایک لائن لگ گئی ہے لوگوں کے جانے کی، اس سے پہلے ہی عمران خان صاحب کو جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی پیش نہیں کی گئی تھی، اس وقت ایف آئی اے کی جانب سے اور اداروں کی جانب سے یہ آرڈر آنا شروع ہو گئے تھے کہ کوئی بھاگنے نہ پائے۔ ایئرپورٹ کے اوپر افسروں کو یعنی بیوروکریٹس کے باہر جانے پہ پابندی لگا دی گئی تھی، کیونکہ بیوروکریٹسی جو ہے وہ اصل رازدان ہوتی ہے سیاستدانوں کے کالے کرتوتوں کا۔ گو یہ خبریں بھی ہے کہ حکومت نے بہت سارا ریکارڈ غائب کر دیا، اور جتنا وقت خان صاحب لے رہے تھے جس کو لٹکا رہے تھے اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ اپنے تمام گناہوں کے ثبوت مٹا کر جائے تاکہ آنے والی حکومت انہیں گرفتار نہ کر سکے اور ان کے خلاف مقدمات نہ بنا سکے، اور اس کے لیے انہوں نے فوج کے ذریعے بھی اپوزیشن کے ساتھ معاملہ طے کرنے کی کوشش کی اور این آر او لینے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ جب تک عدالتیں حرکت میں نہیں آئیں اس وقت تک تو حکومت اپنی پوزیشن کو مضبوط سمجھتی رہی، اور خان صاحب کا خیال تھا کہ عدالتیں ان کو نہیں نکالیں گی، وہ لاڈلے ہیں، نہ ادارے ان کو نکالیں گے نہ عدالتیں نکالیں گی، کیونکہ وہی تو لے کر آئے ہیں، اور جو لاتا ہے وہ نکالتا نہیں ہے۔ لیکن وہ بھول گئے کہ ماضی میں بھی کئی لوگوں کو لایا گیا اور اسی طرح نکالا گیا۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہوتی ہے اور بہت مختلف بھی ہوتی ہے۔ اس بار تو اپوزیشن لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی تھی اور اداروں سے کہہ رہی تھی کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں تو ہم عمران خان کو اقتدار سے نکال دیں گے، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ خان صاحب اقتداروں کی مدد کے ساتھ ہی حکومت کر رہے تھے، اور اداروں نے جیسے ان کی مدد سے انکار کیا ان کی حکومت جھٹ پٹ فارغ ہو گئی۔ تو اب خان صاحب کی جو پورا 3.5 سال کا دور ہے حکومت، وہ ایک سیاہ باب ہے جس کے اندر حکومت کی ناکامی ہے۔
یہ بات میں بار بار کر رہا ہوں کہ خان صاحب کی حکومت اس لیے نہیں گئی کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہوئی. خان صاحب کی حکومت اس لیے گئی کہ ان کی گورننس ناکام تھی. ان کا سارا جو زور تھا، سارا دور حکومت ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ انتقامی کارروائیاں کرنے میں گزرا، اور وہ نہ انہوں نے مہنگائی پہ توجہ دی، مہنگائی کو انہوں نے عالمی مسئلہ قرار دے دیا. اور جب ان کی حکومت گرنے والی تھی تب انہوں نے جو ہے وہ پیٹرول اور باقی چیزوں کے اوپر کوشش کی کہ ایسا بریک لگا دیا جائے، شاید حکومت عوام جو ہے وہ ان کی طرف راغب ہو جائے کہ جی مہنگائی کنٹرول ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہو سکا. تو اب جو اپوزیشن تھی وہ حکومت بن گئی، اور جو حکومت تھی وہ اپوزیشن تھی. خاص اب اپوزیشن بینچوں میں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے، یا ان کی پوری جماعت رضائن دے گی، اس کا بھی فیصلہ ہو رہا باقی ہے. کیونکہ خان صاحب نے تقریباً 140 اراکین اسمبلی سے رضائن لے رکھے ہیں، اور ان میں سے بڑی تعداد تو وہ ہے جن سے رضائن بالجبر لیا گیا، استعفیٰ بالجبر. وہ کہتے ہیں جی ہم سے پوچھیں گے الیکشن کمیشن والے تو ہم تو نہیں مانیں گے. تو اگر توہین عدالت کا خدشہ نہ ہوتا تو نہ اسپیکر مستعفی ہوتے، نہ ڈپٹی اسپیکر مستعفی ہوتے، اور نہ ہی تحریک عدم اعتماد کی نوبت آتی. خان صاحب پھر پارلیمنٹ سے بھی نکالے جاتے اور پھر عدالت سے بھی ذلیل و رسوا ہوتے. تو خان صاحب نے جاتے جاتے جو کام کیے ہیں، انہوں نے اپنے لیے گڑھے کھودے ہیں، اپنے لیے کنویں کھودے ہیں. کیونکہ جو شخص ملک کے لیے سیکیورٹی رسک بن جائے اس کا دوبارہ اقتدار میں آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور خان صاحب کی جماعت بھلے اقتدار میں آ جائے، ان کی جماعت 2/3 اکثریت بھی لے لے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ دوبارہ ان کے لیے خان صاحب جو ہے نا ان کے لیے اقتدار میں آنا بڑا مشکل ہوگا. حکومت نے حتی الامکان کوشش کی کہ وہ اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائے، وہ اپوزیشن کو غدار ڈکلیئر قرار دے دے، اور وہ پھر انتخابات میں چلے جائیں اور عوام کے سامنے چلے جائیں اور انہیں کوئی حساب کتاب نہ دینا پڑے. لیکن حساب کتاب اب دینا پڑے گا. اب مک گیا تیرا شو نیازی گو نیازی گو نیازی، وہ نعرہ بالکل سچ ثابت ہوا ہے. نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ عمرہ کے لیے جائیں گے، اور وہاں پہ اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدہ شکر ادا کریں گے. وہ شخص جسے اقتدار سے اس لیے نکالا گیا کہ وہ امریکہ کے چنگل سے نکلنا چاہتا تھا، وہ پاکستان کو ترقی دینا چاہتا تھا، وہ چائنا کے ساتھ مل کے سی پیک پہ کام کر رہا تھا، اور وہ بہت سی طاقتوں کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا. تو اس کو ایک اقامہ کے ذریعے نکال دیا گیا. اور انہوں نے جب وہ جیل میں تھے ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا، اور جب وہ بیمار تھی تو وہ منتیں کیا کرتے تھے کہ ان کی اہلیہ سے ان کی بات کرا دی جائے، یا کم از کم ان کا کس طریقے سے ان کو پتہ چلے کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت کیسی ہے. لیکن اس کو رون دیا گیا، اس کو وہ موقع نہیں دیا گیا. تو خان صاحب کہتے تھے کہ 3 چوہے نکلے ہیں میرا شکار کرنے، اور میں تو اب ان کی گردن پکڑ لوں گا. اور میں یہ جو انہوں نے تکبر بھرے انداز میں جملے بولے تھے، وہ جملے اب ان پر گر پڑے ہیں. جن کو وہ چوہا کہتے تھے وہ آج اس ملک کے حکمران ہیں، اور جو خود کو بادشاہ اور خود کو مطلق العنان سمجھتے تھے اور خود کو اقل کل سمجھتے تھے. تو وزیر اعظم میں ان کا تو نام ہی یہی ہے کہ وہ میں سے شروع ہوا اور میں پہ ختم. تو وزیر اعظم میں رخصت ہو گئے، اور ان کے رخصت کے پیچھے ان کا اپنا جو ایٹیچیوڈ ہے، اپنا تکبر، غرور اور یہ سب چیزیں اس کے پیچھے ہیں. اب ایک اور بات ہے کھلاڑی کے بارے میں. وہ ہمارے دوست وجاہت مسعود صاحب، ان کا ٹویٹ بڑا زبردست ہے. وہ کہتے ہیں کھلاڑی کے لیے ہار جیت معمولی بات ہے، عمران خان کی ناکامی کوئی بڑی بات نہیں، اصل مسئلہ سلیکشن بورڈ کی نااہلی ایک بار پھر ثابت ہوئی ہے. یعنی جو خان صاحب کو جو طاقتیں، جو قوتیں اقتدار میں لے کر آئی تھی، اور انہوں نے اس ملک میں جو جمہوری عمل چل رہا تھا اس کو بریک لگانے کی کوشش کی، ان کے تجربات بھی ناکام ہوئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے غلطیوں کا کفارہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کوشش کو جو ہے وہ یعنی اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی اور متحدہ اپوزیشن کے کارکنان نے کل رات پورے ملک میں جشن منایا، اور آج بھی جشن منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. جبکہ عمران خان کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے جو درخواست دائر کی گئی تھی، وہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی، وہ درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے. اور شہباز شریف نے اپنی تقریر میں کہا کہ وہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے، لیکن انصاف اپنا راستہ ضرور بنائے گا. اب ظاہر مسلم لیگ نون کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کافی جدوجہد کی ہے. اگر آپ پچھلے سال دیکھیں، پچھلے 2 سال دیکھیں تو اپوزیشن سڑکوں پر ہے، اور وہ حکومت کے خلاف کافی ایکٹیویٹی کر چکی ہے.
لانگ مارچ مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ اور دھرنا دیا، پیپل پارٹی نے لانگ مارچ کیا. تو خان صاحب نے یعنی وہ ریکارڈ قائم کر دیا جو کسی نے قائم نہیں کیا. وہ ریکارڈ یہ کہ پہلا وزیر اعظم ہے جسے پارلیمنٹ سے بے توقیر کر کے نکالا گیا. اس سے پہلے بھی پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی رہی ہیں، لیکن کبھی کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکی. یہ پہلی تحریک عدم اعتماد ہے جو کہ کامیاب ہوئی ہے. 75 برس میں کسی بھی وزیر اعظم کو 5 سال پورے کرنے کا موقع نہیں ملا. 3 سال 7 ماہ اور 23 دن یہ ایگزیکٹ فگر ہے، جس میں یعنی جو خان صاحب کا دور حکومت تھا، جس میں معاشی بدحالی، افراتفری اور بد انتظامی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا گیا. اور جاتے جاتے خان صاحب نے پاکستان کے خارجہ معاملات کو جس قدر بگاڑا ہے، خارجہ تعلقات کو جس قدر داؤ پہ لگایا ہے، اس کی قیمت ہمیں آنے والے وقتوں میں ادا کرنی پڑے گی یا اس سے بچت ہو جائے گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. پیر کو قائد ایوان کا الیکشن ہوگا، یعنی وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، اور شہباز شریف متوقع وزیر اعظم ہے. جس کے بعد اگلے مرحلے میں پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہے، اور اس کے لیے اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن تو اب نہیں کہنا چاہیے، لیکن چونکہ جب تک وہ حکومت میں نہیں آتے تو وہ اپوزیشن ہی کہلائیں گے. وہ کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں، اور اس بات کا انتظار ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کو فیصلہ دے. اور 16 تاریخ ویسے ڈیٹ دی ہوئی ہے اجلاس کی، اس سے پہلے اگر ہو سکے تو اجلاس بلا کر وزیر اعلیٰ کا انتخاب نپٹایا جائے. اور خیبر پختونخوا میں خان صاحب کی حکومت رہ جائے گی، وہاں بھی تحریک عدم اعتماد موجود ہے. اور جس طرح کی خان صاحب نے لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد اس بات کی بالکل توقع نہیں کی جا سکتی کہ خیبر پختونخوا میں وہ اپنی حکومت بچا پائیں گے. پنجاب میں تو ان کی حکومت بالکل نہیں بچے گی. تو خان صاحب کا لگتا ہے پورے پاکستان سے صفایا ہو گیا یا صفایا ہونے جا رہا ہے. اور یہ کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کے لیے بہت ہی تاریک دن ہے، سیاہ دن ہے، جب اس کی لیڈرشپ نے اس قدر بزدلی کا مظاہرہ کیا اور اپنے پاؤں پر پے در پے کلہاڑیاں ماری. پنجاب میں یہ معاملہ بڑے آسانی سے سیٹل ہو سکتا تھا. جہانگیر ترین اور علیم خان جو ان کے اپنے قریبی ساتھی تھے، ان کی جماعت کے لوگ تھے، وہ اگر ناراض تھے تو ان کو اگر خان صاحب اپنے ساتھ ملاتے اور اس کی بجائے 4-5 سیٹوں کے مالک چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دے کر انہوں نے سب کو ناراض کر لیا. تو خان صاحب نے ویسے تو بڑی دیر سے اس بات کے اوپر یہ کہا جاتا تھا کہ اگر خان صاحب کو کسی پیر نے بتایا یا کسی پیرنی نے بتایا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے سبحان بزدار کو ہٹایا تو ان کی حکومت نہیں رہے گی. تو اب یہ بات ماننی پڑے گی کہ جب سے انہوں نے سبحان بزدار کو ہٹایا ہے، خان صاحب کی حکومت رہی نہیں. تو وہ پیر تو یا پیرنی تو سچی ہے. تو لگتا ہے کہ وہ پیر یا پیرنی کی شفقت سے خان صاحب محروم ہوئے، جس کے بعد انہیں آج یہ دن دیکھنا پڑے ہیں. جب تک وہ ان کے دستے شفقت میں رہے ہیں یا ان کے سائے میں رہے ہیں تو ان کی حکومت چلتی رہی ہے اور ان کے کہنے پہ وہ چلتے رہے ہیں. تو جو اصل غلطیاں یہ نہیں ہے کہ خان صاحب نے ان کو ہٹایا، اصل غلطیاں تو یہ ہے کہ جب خان صاحب نے ان کو لگایا، کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر سب سے زیادہ اختلافات تھے یا ان کی اداروں کے ساتھ ناراضگی کی وجہ بنی، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ان شخصیات کا تعینات کرنا تھا، ان کا لگانا تھا جن سے گورننس یعنی پور گورننس کسے کہتے ہیں. تو خان صاحب کی جو من مرضیاں تھیں، جس کا چاہ تبادلہ کر دیا، جس کو چاہ اپنی مرضی سے لگا دیا، نہ وہ کسی جماعت کو خاطر میں لاتے تھے نہ کسی اتحادی کو خاطر میں لاتے تھے. تو یہ وہ ساری بڑی بڑی غلطیاں ہیں جن کی بنیاد پر وہ اپنی حکومت کو بہتر انداز سے نہیں چلا سکے، اور وہ پاکستان کو کرکٹ ٹیم کی طرح چلانے کی کوشش کرتے رہے، اور بالآخر ہاتھ جڑ کر چلتے بنے کہ چلو کوئی اور کپتان آئے گا تو وہ چلائے گا. تو یہ ہے ساری صورتحال. لیکن اس میں جو قوم کا نقصان ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کو پورا ہونے میں بھرنے میں وقت لگے گا، اور یہ نئی حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، خاص کر شہباز شریف کے لیے چیلنج ہوگا کہ وہ اگر 1.5 سال باقی ماندہ دن حکومت میں گزارتے ہیں تو پھر وہ ملک و قوم کو اس بحران سے کیسے نکالیں گے. اور ابھی تو یہ حکومت کی جو تقسیم ہے، یعنی وزارتوں کی تقسیم اور جو مینجمنٹ ہے، وہ ابھی طے پانی ہے. اگلے مرحلے میں صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب سے تو کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے، ورنہ اپوزیشن کے خلاف امپیچمنٹ کا ارادہ رکھتی ہے. کیونکہ اپوزیشن نے جو میری اطلاعات ہے مولانا فضل الرحمان کا نام صدر پاکستان کے طور پر سوچ رکھا ہے. اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر آصف علی زرداری اس کے لیے زیادہ امیدوار ہوں گے، یعنی ان کے بارے میں، کیونکہ ان کو بھی صدر زرداری کہہ کر ہی بلایا جاتا ہے. تو یا زرداری صاحب صدر ہوں گے یا مولانا فضل الرحمان صدر ہوں گے یا مولانا فضل الرحمان کوئی اور بڑا عہدہ لیں گے، لیکن یہی سیٹ اپ ہوگا. تو ابھی اس سیٹ اپ کو قائم ہونے میں اور اسے بنانے میں
اگلے کئی چند دن حکومت کو لگ جانے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ہوں گے اور ہم تم ہوں گے اور جنگل ہوگا اور پھر نئی باتیں ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا گردونواں کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا.